سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا اور اس کے دو اہم اور بڑے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون ایک روز بونا شہر کی فضیل کے ایک برج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں اس وقت گہری سوچ میں تھے، شاید کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ آخر عبادہ بن تمام نے اس خاموشی کو توڑا، اپنے سامنے بیٹھے ابن قاضی کے بیٹے حسین اور دوسرے سردار علقمہ بن سعدون کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، کوکو شہر کے نواح میں بکدروا کے میدانوں میں ہسپانیہ والوں کے کہنے پر عمل کرنے کی بجائے باربروسا کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرتے ہوئے ہسپانیہ والوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ ہائے حیف ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر باربروسا کو کمزور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ باربروسا عالم اسلام کا ورجل عظیم ہے جو مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسلمانوں کا سلطان سلیم اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے سلیمان کا باپ سلطان سلیم بھی اس پر اپنا دست شفقت رکھ چکا تھا۔ اس طرح باربروسا کے خلاف صف آرا ہوتے ہوئے ہم ایک طرح سے عالم اسلام کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی برائی، اس سے بڑی لعنت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رکا، پھر ابن قاضی کے بیٹے حسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن قاضی کے بیٹے برا مت ماننا، ہم دونوں سردار عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کی متمنی ہیں۔ تمہارا باپ منکیڑ کی ظالم خواہشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کر فضول شہرت اور حقیر عظمت کی تمنا کیے ہوئے ہے۔ یہ ہسپانیہ والے ہم مسلمانوں ہی کو اب ساتھ ملا کر ہمارے لیے قفس کے آہنی دروازے اور موت کے نیزوں کی انیاں تیار کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے وجود کا رابطہ، ہمارے تن کا تعلق مسلم قوم سے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم قوم کے لیے ہمارے جذبات، ہماری چاہتوں کے اثر، ہماری جان کی راحتوں کو وہ زندان کے عذاب میں تبدیل کرنے کا ٹھان چکے ہیں۔ ابن حسن تمہارا باپ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے باپ کو سمجھا لو، لیکن تم اسے سمجھانے میں ناکام رہے ہو۔ وہ سمجھنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ حالات آہستہ آہستہ گرفت سے نکل جائیں گے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب ہم تمہارے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا ارادہ کر لیں گے۔ ابن قاضی کے بیٹے، ہم خود تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارے مذہب کا تعلق مسلم قوم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ خیر الدین باربروسا، اس کے ساتھی، اس کے سالار افریقہ میں خشکی پر ہی نہیں، سمندر کے اندر بھی مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور کماندار اور صلاح ہیں۔ وہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے سکون اور راحت کی ساتوں کے امین ہیں۔ ابن قاضی کے بیٹے، قسم خداوند کی، جس وقت کوکو شہر کے نواح میں بدورہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار ہم پر آتشین لاوے کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے، لاوا پگھل کر منزل کے راستوں کے نقوش تک مٹا دیتا ہے، تو میں بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی جذبات کی آتش اور احساسات کا دھواں اٹھا تھا، اور دل نے اس وقت چاہا تھا کہ میں ابن قاضی کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے لشکر میں شامل ہوں، اپنی تلوار خیر الدین باربروسا کے قدموں میں رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ آنے والے دور میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ تم بھی ہمارے رہبر اور رہنما ہو۔ پر ہائے حیف میری بدقسمتی، میں اپنے ذہن میں ان اٹھتے خیالات کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبادہ بھی اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ تمام کے بجائے اس بار علقمہ بن سعدون بول اٹھا، وہ بھی ابن قاضی کے بیٹے حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جو کچھ عبادہ بن تمام نے کہا ہے، یوں جانو میں کہ ترجمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہو کر ایک طرح سے ہسپانیہ والوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی گھنونا اور شیطانی فعل ہے جس میں اس وقت ہم ملوث ہیں۔ بکدورہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا ہمیں بدترین شکست دے چکا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کوکو شہر پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ ہم نے گو بونا شہر میں محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، پر یاد رکھنا، ہم اگر کوکو شہر میں محفوظ نہ تھے تو یہاں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو سمجھا دو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ترک تاز کرنے سے باز رہے، اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر تنگ آ کر ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالمی اسلام کی خدمت میں شمار کی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بار ہمیں شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا کوکو شہر میں بیکار نہیں بیٹھے گا۔ ہفتوں مہینوں بعد نہیں بلکہ چند دن بعد بونا شہر میں ہمارا لشکر اور یہاں کے لوگ سنیں گے کہ کوکو شہر سے باربروسا نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بونا شہر کا رخ کر رہا ہے۔ گو تمہارے باپ ابن قاضی نے سارے ہمسایوں کی طرف قاصد بھجوائے ہیں، خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جس طرح بکدورہ کے میدانوں میں ہمیں شکست اٹھانی پڑی، اس طرح اگر بونا شہر میں یا بونا کے شہر کے نواح میں کوئی جنگ ہوئی تو خیر الدین باربروسا ناکامی، نامرادی اور شکست کو ایک بار پھر ہمارا مقدر بنائے گا۔
لمحہ بھر کے لیے علقمہ بن سعدون رکا، پھر وہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حسین، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس شکست کی خبر ہسپانیہ کی بادشاہ چارلس کو ہو گئی ہے، اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مونکیٹ کو روانہ کر رہا ہے، اور اس لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو باربروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں اپنے لشکریوں، اپنے ملاحوں کا حوصلہ اور ولولہ بڑھائیں گی۔ دوسری جانب سلطان سلیم کو بھی خیر الدین باربروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہوگا اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فراہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ علقمہ بن سعدون جب رکا تب انتہائی افسردہ اور اداس آواز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لگا، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، میں ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہمارے حمایتی ہیں انہیں استوار اور ہمنوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر حالات جوں کہ توں رہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں خود چاہوں گا کہ میرے باپ کو معزول کر دیا جائے، اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں ہسپانیہ والوں کے خلاف اور باربروسا کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حسین جب خاموش ہوا تب تھوڑی دیر تک عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے عبادہ بن تمام فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا، حسین، ہم نے تمہارے باپ کو بہت برداشت کیا۔ وہ مسلمانوں کی یکجہتی، ان کے اتفاق اور تعاون پر لگاتار ضربیں لگاتے ہوئے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ ایسا ہسپانوی سالار مونکیٹ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب تک مونکیٹ اس کے ساتھ ہے اسے افریقہ کی سرزمینوں میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ عبادہ بن تمام رکا، اس کے بعد کہنے لگا، حسین، کل کو اگر تم نے ہمارے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم سے علیحدہ ہونا ہے، تو آج ہی ایسا کر گزرو۔ تمہارے باپ کی کارروائیوں کو صرف ہم ہی نہیں، لشکر کے اندر بے شمار ایسے مجاہد ہیں جو اس کے فیصلوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور وہ تمہارے باپ کے خلاف ایسی بغاوت کھڑی کریں گے جس کے شعلوں کو وہ بجھا نہیں سکے گا۔ ہم تم پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز نہ آیا تو میں اور میرا ساتھی علقمہ بن سعدون دونوں اس کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ضمیر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ابن قاضی کے قتل سے ہی افریقہ میں مسلمانوں کے اتحاد اور تعاون کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو ہم ابن قاضی کو قتل کر دیں گے۔ اب بولو، کیا اس منزل تک تم ہمارا ساتھ دو گے؟ حسین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے، اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہاں، میں تم سے ایک گزارش کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گرفت کرو تو اس گرفت کے دوران میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا، لیکن اس کا خاتمہ کرتے وقت شاید میں اسے نہ دیکھ سکوں، اس لیے میں پس پردہ رہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی فلاح اور اپنے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے صرف اپنا باپ ہی نہیں، اگر مجھے اپنے سارے اہل خانہ اور لواحقین کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اف تک نہیں کہوں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کے خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون دونوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر تینوں اٹھ کر مستقر کی طرف ہو لیے تھے۔ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قحطانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کے سامنے رکا۔ حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ عین اسی وقت ایک طرف سے چرواہا منظر بن زبیر حویلی کی طرف آیا، صدر دروازے پر آ کر رکا، اور جس جوان نے صدر دروازے پر دستک دی تھی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ جو تو نے حویلی کے سامنے اپنا گھوڑا کھڑا کیا ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تو کہیں دور سے آیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام سے تو نے کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس پر آنے والا وہ سوار کہنے لگا، میرا تعلق عدنانی قبیلے سے ہے، مجھے عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھیجا ہے، اور میں کعب بن عامر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ منظر بن زبیر اس سوار کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب تھا۔ منظر بن زبیر آگے بڑھا اور ابن کعب کو مخاطب کیا، بیٹے کے سردار اس وقت حویلی میں ہے۔ مغیرہ بن کعب نے جب اس بات میں گردن ہلائی تو آنے والے سوار کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، میری عزیز، تو اپنے گھوڑے کو یہیں رہنے دے، میرے ساتھ چل، میں تجھے کعب بن عامر سے ملواتا ہوں۔ اس کے ساتھ منظر بن زبیر اسے لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ مغیرہ بن کعب نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت دیوان خانے میں قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور آنے والا سوار جب تینوں اندر داخل ہوئے تو کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر باری باری منظر بن زبیر اور آنے والے سوار سے مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں ان کے ساتھ کعب بن عامر کا بیٹا بھی بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ آنے والا نوجوان سعد بن سلامہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پیغام رکھتا ہے۔
جس وقت منظر بن زبیر یہ الفاظ ادا کر رہا تھا، اس وقت معاذ، نابیل، ان کی ماں تینوں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی تھی۔ کعب بن عامر نے آنے والے جوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز، بتا سعد بن سلامہ نے کیا پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والا سوال کسی قدر افسردہ اور اداس لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، البشارات کے مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیا حادثہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سے ہماری سلامتی کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح جوان مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ساحل پر جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں میں ان مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں لوگوں نے وسیع اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے یہاں مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے کسی سرکردہ نوجوان نے چنگاری بن کر اس کے اندر بغاوت کے آثار پیدا کر دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے اکثر کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ فلپ نے کچھ مسلح جوان البشارات کی طرف بھجوائے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے کوہستانی سلسلوں کی طرف تو نہیں آئے۔ آنے والے ان مسلح دستوں کے ساتھ ایک کھوجی بھی ہے۔ وہ سب ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے، پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ ولی عہد فلپ کے جو غلام بھاگے ہیں وہ بھاگ کر وادی البشارات کی طرف آئے تھے، اس لیے کہ کھوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاگنے والے دریا آش میں داخل ہونے کے بعد دریا کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف نہیں آئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں ملے۔ وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھروں اور ماہی گیروں کی طرف بھی گئے، ان کی تلاشی لی، لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے عدنانی یا کہتانی قبیلے کے اندر پناہ لے رکھی ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے، تب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی دینا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ نے اس لیے مجھے روانہ کیا ہے، اگر ایسے وہ مسلمان بھاگ کر آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں، انہیں یا تو ساحل کی طرف بھجوا دیا جائے یا انہیں ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تعاقب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں مسلمان نوجوان ہیں جنہیں چارلس کا بیٹا فلپ اپنے ذاتی غلاموں کی حیثیت سے نئی دنیا پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ فلپ نے وہاں وسیع و عریض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سخت کام کے لیے اس نے نوجوان مسلمانوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان اس کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد بھاگ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھاگنے میں مدد دے گا، فلپ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گا۔ اس بنا پر مجھے آپ کی طرف بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی دینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا وہ الچی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں آ کر فلپ کے مسلح دستوں کی آمد سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مصافحہ کیا، اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ، نابیل اور میسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئی تھیں۔ پھر معاذ نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا، اس سلسلے میں عدنانی سردار سعد بن سلامہ کا شکریہ، لیکن جب وہ بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا تھا، معاذ میری بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ بھاگنے والے مسلمان غلام ہماری طرف آئے تھے اور دریائے فرویش کے کنارے جو خانقاہیں ہیں ان کے عقب میں کچھ غاریں ہیں، ان غاروں کے اندر ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ رات کے وقت آئے تھے۔ راہبوں نے بڑی تیزی سے نہ صرف یہ کہ ان کی پناہ گاہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ اور کعب بن عامر ہی نہیں، نابیل، میسونہ اور کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ منظر بن زبیر نے ابھی یہ انکشاف کیا ہی تھا کہ بصیر تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
آقا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ محافظ دستے سعد بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا رخ دریا فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں ہیں ان کی طرف ہے۔ بسیط کے ان الفاظ پر سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ اپنی جگہوں پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے اپنی بیوی میسونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تینوں ماں بیٹی گھر پر رہو، میں منظر اور مغیرہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے نیچے دریا فرویش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں تھیں۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جب اس کوہستانی سلسلے کے اوپر آئے جس کے نیچے خانقاہیں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان گنت گھڑ سوار دریا فرویش کے کنارے کنارے بڑھتے ہوئے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتانی سردار کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ابن زبیر، کم از کم تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ اس قدر بھاگنے والے نوجوانوں کو خانقاہوں کے پیچھے پناہ دی گئی ہے۔ دیکھو فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں کا ہی رخ کیے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے خانقاہوں کے عقبی حصے سے بھاگنے والے مسلمان غلاموں کو دیکھ لیا یا وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہمارے سارے قبیلے کی خیر نہیں۔ چارلس ہم پر بغاوت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگائے گا اور ہم پر حملہ آور ہوگا۔ حملے کے نتیجے میں جو حالت مسلمانوں کی ہوگی اسے تم خوب جانتے ہو۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب منظر بن زبیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سردار، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ رات کے پچھلے حصے میں آئے تھے۔ اس وقت ایک راہب مجھے گھر سے جگا کر لے گیا تھا۔ صبح تک ہم ان کے کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ راہبوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی۔ اس وقت وہ سب آرام کر رہے ہوں گے۔ خانقاہوں کے راہبوں نے بھی گھڑ سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، لہٰذا بھاگنے والے غلاموں کو چکنا اور محتاط ضرور کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خانقاہوں کے پیچھے جو غاریں ہیں وہ ایسے محفوظ اور بھول بھلائیوں پر منحصر ہیں کہ آنے والے یہ گھڑ سوار انہیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا۔ کعب بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میں جو آپ کی حویلی کی طرف آیا تو میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ رات کو کچھ مسلمان بھاگ کر آئے تھے جنہیں ہم نے غاروں میں چھپا دیا تھا۔ اسے اتفاق کہیے کہ جس وقت میں آپ کی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا اس وقت عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا ایلچی بھی آپ کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سو میں اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ اس ایلچی نے آپ سے کہہ دی۔ تلاشی لینے والے گھڑ سوار اب خانقاہوں کے قریب آ رہے تھے۔ اس موقع پر منظر بن زبیر نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ہم تینوں کو اس کوہستان کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، نیچے اتر کر راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور آنے والے مسلح جوانوں کے سرخیل سے بھی ملنا چاہیے۔ اگر وہ پوچھیں کہ ہم کس طرف آئے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم خانقاہوں کے راہبوں کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں اور یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ان کی احوال پرسی کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس موقع پر مطمئن سے انداز میں کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ پھر وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اتر کر خانقاہوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان کے وہاں پہنچنے تک مسلح جوان خانقاہوں تک پہنچ چکے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر تک وہ راہبوں سے گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ خانقاہوں کے پاس سے گزر کر دریا فرویش کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے ایسا کرنے پر کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ جب دریا فرویش کے کنارے کنارے وہ مسلح جوان کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کے قریب آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کعب بن عامر نے انہیں رکنے کے لیے کہا۔ ان کے آگے آگے ان کا کماندار تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیوں ہمیں روکا ہے؟ اس پر بڑے پروقار انداز میں کعب بن عامر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر ہوں۔ میرا یہ روزمرہ کا کام ہے کہ میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف آتا ہوں اور ان کی احوال پرسی کرتا ہوں اور انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو انہیں مہیا کرتا ہوں۔ آج بھی میں اس سلسلے میں اس طرف آیا تو اتنے مسلح جوانوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، اس بنا پر تمہیں روکا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو وہ کماندار کسی قدر خوشکن انداز میں کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ان علاقوں میں راہبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ غلام ہمارے مسلح جوانوں کو قتل کر کے بھاگے ہیں۔ ہمیں شک گزرا تھا کہ وہ بھاگ کر البشارات کی طرف آئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے عدنانی قبائل کا رخ کیا، ان کی ساری بستیوں کو دیکھا، لیکن ہمیں غلام نہیں ملے۔ اب ہم کہتانی قبیلے کی طرف آئے ہیں۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات بستی سے باہر ہو گئی۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھاگنے والے غلام آپ کی طرف تو نہیں آئے؟